ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول PMA کے اس تدریسی نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے آپ بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ آج مضمون اسلامیات کے سبق میں ہمارا ٹاپک ہوگا باب 2 ایمانیات و عبادات، رسولوں پر ایمان، رسالت کے تقاضے۔ سبق کی باقاعدہ پڑھائی سے پہلے ہم کچھ اصطلاحات کی وضاحت کریں گے، جیسے امانیات، رسول، رسالت، رسالت کے تقاضے اور سرگرمی۔ امانیات ایمان کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے دل سے تسلیم کرنا، یعنی اسلام کے عقائد کو ماننا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عقائد اسلام 5 ہیں اور ہر مسلمان کے لیے عقائد اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کی تفصیل ایمان مفصل میں بھی بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ رسول سے مراد پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 رسول اور نبی بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات لوگوں تک پہنچانا۔ ایسا منصب اور عہدہ جو صرف رسول اور نبی کے لیے تھا۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت و نبوت ہے۔ رسالت کے بنیادی 4 تقاضے ہیں۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 4، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ان تقاضوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا۔ میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ سب انبیاء اور رسولوں کی تعظیم ضروری ہے۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ بعض اوقات تو انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے احکامات اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ اکرام کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کرے۔ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے اور اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضے پورے کریں۔ آئیے اب سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ طلباء سبق کو توجہ سے پڑھیے اور مشق کے سوال نمبر 1 اور 2 کے جوابات الگ صفحات پر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔